سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 44 آج شروع کی جائے گی۔ آج 5 ہجری کا ذکر ہوگا، اس میں جو واقعات ہوئے، جو غزوات ہوئیں، جو سرایہ ہوئیں، اس کا تذکرہ ہوگا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہو جانے اور کفار قریش اور یہودیوں کی مشترکہ سازشوں سے تمام قبائل کفار کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کا جنون ہو گیا۔ چنانچہ 5 ہجری میں کفر و اسلام کے بہت سے معرکوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، ہم جہاں چند مشہور غزوات اور سرایہ کا ذکر کرتے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع سب سے پہلے قبائل انما اور صالبہ نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے 400 صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لیا اور 10 محرم 5 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو کر مقام ذات الرقاع تک تشریف لے گئے، لیکن آپ کی آمد کا حال سن کر یہ کفار پہاڑوں میں بھاگ کر چھپ گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مشرکین کی چند عورتیں ملی جن کو صحابہ نے گرفتار کر لیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور تنگ دستی کی حالت میں تھے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سواریوں کی اتنی کمی تھی کہ 6 آدمیوں کی سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، جس پر ہم لوگ باری باری سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ پہاڑی زمین پر پیدل چلنے سے ہمارے پاؤں زخمی اور پاؤں کے ناخن جھڑ گئے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کپڑوں کے جیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی پیوند والا غزوہ ہو گیا۔ بعض مورخین نے کہا کہ چونکہ وہاں کی زمین کے پتھر سفید و سیاہ رنگ کے تھے اور زمین ایسی نظر آتی تھی گویا سفید اور کالے پیوند ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہا جانے لگا، اور بعض کا قول ہے کہ یہاں پر ایک درخت کا نام ذات الرقاع تھا، اس لیے لوگ اس کو غزوہ ذات الرقاع کہنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہوں۔ مشہور امام سیرت ابن اسحاق کا قول ہے کہ سب سے پہلے اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی۔ غزوہ دومۃ الجندل ربیع الاول 5 ہجری میں پتہ چلا کہ مقام دومۃ الجندل میں جو مدینہ اور شہر دمشق کے درمیان ایک قلعہ کا نام ہے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مقابلہ کے لیے مدینہ سے نکلے۔ جب مشرکین کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ اپنے مویشیوں اور چرواہوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صحابہ کرام نے ان تمام جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا اور آپ نے 3 دن وہاں قیام فرما کر مختلف مقامات پر صحابہ کے لشکروں کو روانہ فرمایا۔ اس غزوہ میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس سفر میں 1 مہینہ سے زائد آپ مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ مریسی اس کا دوسرا نام غزوہ بنی المصطلق بھی ہے۔ مریسی ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 8 منزل دور ہے۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک قبیلہ بنو المصطلق یہاں آباد تھا اور اس قبیلہ کا سردار حارث بن ضرار تھا، اس نے بھی مدینہ پر فوج کشی کرنے کے لیے لشکر جمع کیا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو 2 شعبان 5 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ جب حارث بن ضرار کو آپ کی تشریف آوری کی خبر ہو گئی تو اس پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ وہ اور اس کی فوج بھاگ کر منتشر ہو گئی، مگر خود مریسی کے باشندوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر برسانے لگے، لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا تو 10 کفار مارے گئے اور 1 مسلمان بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ باقی سب کفار گرفتار ہو گئے جن کی تعداد 700 سے زائد تھی۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام کے ہاتھ آئیں۔ غزوہ مریسی جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، مگر اس جنگ میں بعض ایسے اہم واقعات درپیش ہو گئے کہ یہ غزوہ تاریخ نبوی کا ایک بہت ہی اہم اور شاندار عنوان بن گیا۔ ان مشہور واقعات میں سے چند یہ ہیں۔ منافقین کی شرارت اس جنگ میں مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین بھی شریک ہو گئے تھے۔ ایک دن پانی لینے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کچھ تکرار ہو گئی۔ مہاجر نے بلند آواز سے یا للمہاجرین، اے مہاجروں فریاد ہے، اور انصاری نے
اے انصاریوں فریاد ہے کا نعرہ مارا۔ یہ نعرہ سنتے ہی انصار و مہاجرین دوڑ پڑے اور اس قدر بات بڑھ گئی کہ آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو شرارت کا ایک اور موقع مل گیا۔ اس نے اشتعال دلانے کے لیے انصاریوں سے کہا کہ لو یہ تو وہی مثل ہوئی کہ سمن کا تم اپنے کتے کو فرما کرو تاکہ وہ تمہیں کو کھا ڈالے۔ تم انصاریوں ہی نے ان مہاجروں کا حوصلہ بڑھا دیا ہے، لہٰذا اب ان مہاجرین کی مالی اور امداد و مدد بالکل بند کر دو۔ یہ لوگ ذلیل و خوار ہیں اور ہم انصار عزت دار ہیں۔ اگر ہم مدینہ پہنچے تو یقیناً ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ہنگامہ کا شور و غوغا سنا تو انصار و مہاجرین سے فرمایا تم لوگ زمانہ جاہلیت کی نعرہ بازی کر رہے ہو۔ جمال نبوت دیکھتے ہی انصار و مہاجرین برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فکروں نے محبت کا ایسا دریا بہا دیا کہ پھر انصار و مہاجرین شیر و شکر کی طرح گھل مل گئے۔ جب عبداللہ بن ابی کی بےہودہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی تو وہ اس قدر طیش میں آ گئے کہ ننگی تلوار لے کر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، خبردار ایسا نہ کرو ورنہ کفار میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہی خاموش ہو گئے، مگر اس خبر کا پورے لشکر میں چرچا ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کے بیٹے اسلام کے سچے شیدائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی تھے۔ ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب اپنے باپ کی بکواس کا پتہ چلا تو وہ غیظ و غضب میں کھڑے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ میرے باپ کے قتل کو پسند فرماتے ہیں تو میری تمنا ہے کہ کسی دوسرے کی بجائے میں خود اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدم میں ڈال دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مدینہ کے قریب وادی عقیق میں وہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نے مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رذیل کہا ہے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک تم کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت عطا نہ فرمائے، اور جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم سارے جہان والوں میں سب سے زیادہ رذیل اور ذلیل ہو۔ تمام لوگ انتہائی حیرت اور تعجب کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور یہ دیکھا کہ بیٹا باپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے اور عبداللہ بن ابی زور زور سے کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار ہیں، آپ نے یہ دیکھتے ہی حکم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو تاکہ یہ مدینہ میں داخل ہو جائے۔ اسی سال حضرت جویریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا۔ غزوہ مریسی کی جنگ میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے ان میں سردار قوم حارث بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ جب تمام قیدی لونڈی غلام بنا کر مجاہدین اسلام تقسیم کر دیے گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہہ دیا کہ مجھے اتنی رقم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس نے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کر لیا ہے، آپ میری امداد فرمائیں تاکہ میں یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود تنہا تمہاری طرف سے ساری رقم ادا کر دوں اور تم کو آزاد کر کے میں تم سے نکاح کر لوں کہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشی خوشی اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رقم اپنے پاس سے ادا فرما کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
انہا کے جتنے خاندان کے لوگ لونڈی غلام تھے، مجاہدین نے سب کو فوراً ہی آزاد کر کے رہا کر دیا اور لشکر